تو تعزیہ بنانا ہے نہیں بنانا اس کا نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا۔ ہاں آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی سنتوں پر کتنا عمل کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر اسلام جو کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک صحابی نہر پر کھڑے ہو کے وضو فرما رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو فضول خرچی مت کرو، پانی کی فضول خرچی مت کرنا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہر پر کھڑے ہو کے بھی فضول خرچی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ضرورت سے زیادہ جب تم استعمال کرو گے تو وہ فضول خرچی ہے۔ تعزیہ بنانے والے ہمارے بھائی یقیناً محبت میں تعزیہ بناتے ہیں، لیکن آپ ذرا یہ سوچو کہ جو اسلام ضرورت سے زیادہ چیز کو استعمال کرنے کو فضول خرچی قرار دیتا ہو، نہر پر کھڑے ہو کر پانی اگر زیادہ آپ استعمال کر لو بغیر ضرورت کے، اس کو اسلام فضول خرچی قرار دیتا ہو، تو وہ تعزیے جو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، پھر اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہو، دنیا بھر کی اس میں کام کرتے ہو، پھر اسی کو جا کے آپ توڑ تاڑ کے نہر میں بہا دیتے ہو، زمین میں دفن کر دیتے ہو، ڈال آتے ہو، یہ اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو اسلام پانی کی فضول خرچی کرنے کی منع کرتا ہو، جو اسلام فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہو، وہ اسلام ایک ایسے کام کو کہ جس میں پیسے کا لٹانا ہے، پیسے کا برباد کرنا ہے، اسی چیز کو آپ نے بنایا پھر اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا۔ یہ کیسا دین ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے آج کل کے تازیوں کو دیکھ کے غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے؟ کاوڑیے بھی تو یہی کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ تاڑ کے کچھ لوگ نہر میں بہا دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو قبرستان میں ڈالاتے ہیں، کچھ مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ کیا یہ دینداری ہو سکتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بناؤ پھر اپنے ہاتھ سے توڑ دو؟ کیسے اللہ راضی ہو سکتا ہے؟ جو مالک ہمیں پانی کی فضول خرچی کرنے سے روکتا ہے، جس نبی نے ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا کہ یہ پیسے کی بربادی نہیں ہے، کہ یہ ٹائم کی بربادی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر آپ ذرا سوچو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 200 صحابہ اکرام موجود رہے۔ 200 صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی تعزیے بنائے ہوں؟ حضرت کتنے بڑے امام ہیں ہمارے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی انہوں نے تعزیے بنائے ہوں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام بڑے بڑے علماء اور تمام بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصریہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہزاروں تابعین گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس کی بخاری شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے تعزیہ بنایا ہو؟ حضرت امام ترمذی، امام مسلم، جن کی حدیثوں کی بڑی بڑی کتابیں، انہوں نے تعزیہ بنائے ہوں؟ کیوں؟ تعزیے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسلام سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا۔ تعزیہ بنانا کیا ہے؟ واجب ہے؟ نہیں ہے۔ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ سنت ہے؟ نہیں ہے۔ تو دین اسلام تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے قرآن فرماتا ہے اتعبدون ما تنحتون، جو لوگ بت بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے پھر اسی کو توڑ کے دوبارہ نئے بنا لیا کرتے، تو قرآن کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہو۔ اسی تعزیے کو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، پھر اسی کو متبرک سمجھ لیتے ہو، پھر اسی کو جا کے بہا دیتے ہو، دفنا دیتے ہو۔ کہ یہ پیسے کی بربادی نہیں ہے؟ اگر واقعی آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا تھا۔ آج ہمارا دشمن چھپا بیٹھا ہے، تعلیم کے ذریعے سے ہم پر وار کر رہا ہے۔ اگر آپ آج دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو تعزیہ بنا کے آپ دشمن پر غالب نہیں آ سکتے، تعزیہ بنا کر آپ دشمن پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جتنا روپیہ تعزیوں پر خرچ کرتے ہو، اتنا روپیہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر لو، اتنا روپیہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے خرچ کر لو۔ یہ بچے قلم کے ذریعے دشمن سے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں قلم سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس زمانے میں کتاب سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج ہمارے بچے پڑھائی سے بالکل پیچھے ہیں، مسلمان تعلیم سے بالکل پیچھے ہیں، اور ہم تعزیہ بنا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 200 صحابہ اکرام زندہ رہے، پھر اس کے بعد یہ 4 بڑے بڑے امام
حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد، پھر اس کے بعد بڑے بڑے تابعین، کبھی انہوں نے تعزیہ نہیں بنایا۔ اور خود سوچو ذرا، جو اسلام فضول خرچے کی منع کرتا ہو، وہ تعزیوں کو کیسے جائز کہہ دے گا کہ اپنے ہاتھی سے تم اس پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو پھر توڑ موڑ کے پھینکاتے ہو؟ کہ یہ دین ہو سکتا ہے؟ کہ یہ دین ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ذرا سوچو، جو محرم والے دن ہماری حالت ہوتی ہے، کیا اس کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا روزہ نہ بناؤ، حسین کے روزے کی تعظیم مت کرو، حسین کے بھائی حضرت عباس کے عالم کو نہ بناؤ۔ بالکل بے وقوف قسم کے لوگ ہیں اور احسان فراموش ہیں، وہ لوگ احسان فراموش ہیں۔ اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روزہ بنانا، یہ امام حسین کا تعزیہ، یہ امام حسین کی زری کس نے دی ہے ہم کو؟ اس نے دی ہے جس نے ہم کو اسلام دیا ہے۔ پہنچو پاک پٹن کی سرزمین پر، پاک پٹن شریف پاکستان، انٹرنیٹ پر دیکھنا، اس خانقاہ میں چاندی کا ایک تعزیہ رکھا ہوا ہے۔ اس تعزیے کو کس نے بنایا؟ سرکار غریب نواز نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ دیوا شریف چلے جائیے، دیوا شریف میں حضرت وارث پاک کی مزار کے بالکل بغل میں ایک امام چوک ہے، امام حسین کی یادگار میں امام چوک ہے۔ تقریباً 7-8 تعزیے رکھے ہیں جن کو خود وارث پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ہماری خانقاہ میں حضرت ابو محمد ارغون مداری رحمۃ اللہ علیہ، جو مدار پاک کے جانشین ہیں، آپ نے وصیت کی تھی کہ خانوادہ مداریہ میں جس قدر نذرانہ آ رہا ہے اس کا 30% حصہ، اور اس دور میں کتنا نذرانہ آتا تھا پتہ ہے؟ ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے ہندوستان میں، امریکیوں کے آنے سے، برٹن والوں کے آنے سے پہلے فرانسیسی لوگ آئے تھے انڈیا میں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، گریسن ڈی ٹیسی، یہ رائٹر کا نام ہے، اور کتاب کا نام ہے آن دا مسلم فیسٹیولز ان انڈیا۔ جامعہ یونیورسٹی میں، وہاں کی کتب خانے میں موجود ہے یہ کتاب۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں درے مدار میں، یعنی مکن پور شریف میں، سونا چاندی ہیرے جواہرات تو ایسے پڑے رہتے تھے جیسے آج کل پولوتھین اور کاغذ زمین پر پڑا رہتا ہے۔ کتنا نذرانہ خانقاہ میں آتا ہوگا اس دور میں۔ بادشاہ، بڑے بڑے سلاطین گھوڑوں پر رکھ کر کے نذرانے خانقاہ مدار العالمین میں بھیجا کرتے تھے۔ حضرت ابو محمد ارغون رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ خانقاہ شریف کا 30% حصہ وہ محرم داری پر خرچ کیا جائے گا، حسین کا روزہ بنانے میں خرچ کیا جائے گا۔ کچھوچا چلے جائیے، کچھوچا، میں ان کے نام گنا رہا ہوں جنہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو مسلمان کیا ہے کہ نہیں؟ کچھوچا جائیے، خانقاہ شریف کی طرف سے تعزیہ اٹھتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ چلے جائیں اجمیر شریف، کسی خادم سے پوچھ لیں اجمیر شریف کے کہ محرم کی پہلی سے لے کر 10 تک کیا کرتے ہو، وہ بتائے گا کہ محرم کی پہلی سے لے کے محرم کی 10 تاریخ تک ہم سبھی خادموں کی ڈیوٹی تعزیہ کے پاس لگ جاتی ہے، حسین کے روزے کے پاس لگ جاتی ہے۔ حسین کا روزہ بناؤ، لیکن حسین کے روزے میں جو آپ لوگ خرافات کرتے ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پر لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے میں وہ تصویریں رکھ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، میں نے بڑودہ میں محضر بھائی ساتھ میں تھے، ڈی جے لگا لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن مطلق حسین کا روزہ، لوگ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے حرام لکھا ہے، غلط کہتے ہیں وہ کہ فاضل بریلوی نے حرام لکھا ہے، مروجہ تعزیہ داری انہوں نے حرام لکھا، لیکن مطلق تعزیہ داری وہ ان کے ہاں بھی جائز ہے۔ اور ابھی خانقاہ پیلی بھیت شریف سے ایک فتویٰ نکلا ہے، ہم اس فتوے کو سلام کرتے ہیں، اور خدا کرے ہر خانقاہ سے ایسے ہی فتوے نکلیں۔ انہوں نے رسالہ تعزیہ داری کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزے کو تعزیہ بنانے کو جائز اور درست قرار دیا ہے۔ پیلی بھیت کی خانقاہ سے یہ فتویٰ آیا ہے۔ پورے ہندوستان کی ہر خانقاہ میں حسین کا روزہ بنایا جاتا ہے، اور جتنی مخالفتیں حسین کے روزے کو بند کرانے میں ہوئی ہیں، میرے خیال سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف بھی اتنی بڑی تحریک نہیں چلائی گئی ہوگی۔
जितनी बड़ी तहरीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को ख़त्म करने के लिए चलाई गई है। लेकिन मुसलमानों, जब तक हुसैन पाक का जिक्र रहेगा तब तक तुम्हारा ईमान रहेगा। अगर ईमान महफूज रखना है तो हुसैन के ताजिए को हमेशा बनाते रहना पड़ेगा। देखो अल्लाह अकबर, फूलपुर में, इलाहाबाद में पिछली साल मुहर्रम की 11 तारीख का वाकया है कि कुछ गैर मुस्लिमीन ने मना कर दिया कि हुसैन का रोज़ा इधर से नहीं निकलेगा, ताजिया इधर से नहीं निकलेगा। ताजिया नहीं निकल पाया, लेकिन दूसरे दिन उसी रास्ते पर लोगों ने देखा कि एक सैंडस्टॉर्म जमीन से उठा है, एक तूफान सा मिट्टी का बहुत बड़ा, और उसके बाद उससे सफेद पोश लोग निकले हैं, घोड़े निकले हैं, और वो दौड़ गए तकरीबन 20 बीघा तक वो दौड़ते रहे। उसके बाद वो तो गायब हो गए, लेकिन उनके फुटप्रिंट्स आज भी कनौजा की सरजमीन पर मौजूद हैं। लाखों लोग जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। मैं भी गया था अपनी अंजुमन के साथ और अपने लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखे सैकड़ों कदमों के निशान उस जगह पर मौजूद हैं, और जिस कदम के निशान की मिट्टी आप उठाकर सूंघोगे, जन्नत सी खुशबू आती है उसमें से। अल्लाह अकबर। कड़ा एक जगह है इलाहाबाद में, ताजिए शरीफ से ताज़ा खून जारी हो गया। मुहर्रम की आशूरे की रात को 2 साल पहले चांद पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा गया था। यार आशूरे का ही दिन क्यों, आशूरे ही की रात ये सारी करामात क्यों हो रही हैं? खुदा चाहता है कि हुसैन का जिक्र बुलंद रहे, खुदा चाहता है हुसैन का जिक्र बुलंद रहे। वो खुदा कि जिसने वरफ़अना लका जिक्र कहकर रसूलुल्लाह के जिक्र को बुलंद किया, वही खुदा चाहता है कि रसूलुल्लाह के बेटे हुसैन का जिक्र बुलंद रहे। तहरीकें बहुत चली, लेकिन उन तहरीकों की कुछ नहीं चली, और इंशाअल्लाह ता क़यामत उनकी चलेगी नहीं, हुसैन की चलेगी। हुसैन का खिचड़ा बनता रहेगा, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। सुने हजरात।